اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور اس صورتحال کے اندر ہمارا جو انداز، ہمارا جو ماحول ہے وہ کس حد تک بگڑا ہوا ماحول ہے، کس طرح کی ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ ہمارے سامنے آئی تھیں. آج آگے بڑھ کر ایک بات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ ایک مرتبہ شاید 2007 وغیرہ کی کوئی بات ہے یہ، کہ اس وقت نسبندی کا ایک وہ چلا تھا. تو اس وقت میں حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اجلاس کرے تھے نظام کالج گراؤنڈ کے اندر. تو اس میں اس وقت جو نعرہ لگا تھا کہ ہم دو ہمارے دو، تو حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ایک بات فرمائے تھے کہ ہم دو ہمارے دو نہیں، بلکہ ہم دو اور ہمارے گن لو، یہ ہونا چاہیے. لیکن اصل جو بات جو ہے آگے بڑھ کر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ بچے پیدا کرنا آسان ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ ان کی تربیت ہے، وہ ان کی تعلیم ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک دائرانہ نظر ڈالے، اوپر سے ایک نظر ڈالے کہ کیا صورتحال ہے. ہماری آنے والی نسل جو پنپ رہی ہے، جو بڑھ رہی ہے، جو اس دنیا میں آ رہی ہے، جو گودوں سے نکل کر روڈوں پر کھیلنے سے لے کر، تعلیم گاہوں سے لے کر، اور آگے جب بڑھتی ہے نوکریوں تک، مختلف زندگی کے حصوں سے گزر رہی ہے، کن احوال سے دوچار ہے. ان کی تربیت کے سلسلے میں ہمارے جو سرپرست ہے، جو ماں باپ ہے، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے افراد، ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کثرت وہی ہے، لیکن ایک تعداد بھی ایسی ہے کہ جن کے ماں باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں دینی فکر بالکل بھی نہیں ہے، کہ وہ بچہ اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے اس کی فکر کرتے ہیں، اس کے بارے میں توجہ دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اگر پڑھے گا تو کچھ بنے گا، کیا کرے گا پتہ نہیں، لیکن جس سے اس کی آخرت سنورتی ہے، اس کی آخرت بنتی ہے، اور اس کی برکت سے جب وہ آخر عمر میں پہنچتا ہے، دینی تعلیم کی برکت سے وہ اس کا فرمانبردار اور اطاعت گزار بنتا ہے. اس تعلیم کی طرف توجہ صفر کہا جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اب موقع آیا کہ بچے اسکولوں سے آزاد ہوئے، دن رات کی محنتوں سے آزاد ہوئے. اب یہ بچے کیا کر رہے ہیں، اس کی فکر کون کر رہا ہے؟ یہ بچے، ان کے شب و روز نیند کے نظر ہو جا رہے ہیں، یا پھر دوستوں کے غلط ماحول کی طرف ان کا رجحان بڑھتے جا رہا؟ کہاں جا رہے ہیں، اس کی فکر کون کر رہا ہے؟ اگر بحیثیت ماں باپ کے، بحیثیت سرپرست و ذمہ دار کے، اگر کوئی اپنے چھوٹوں کی فکر نہیں کرتا ہے تو وہ کان کھول کے سن لے اور یاد رکھ لے، وہ اللہ کے یہاں مجرم کھڑا ہوگا اور کر اللہ کے یہاں اس سے سوال ہوگا. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بڑا اپنے چھوٹے کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اسی کی ہے.
اگر وہ پہلو تہی کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوتا ہے، تو کل اللہ کے یہاں اس کا سوال ہوگا اور اللہ اس کی پکڑ فرمائیں گے. اور اس کے چھوٹوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ تو کیا کر رہا تھا جب اللہ نے تجھے اولاد کی دولت سے مال فرمایا. ان لوگوں کو دیکھ جو لوگ اولاد کی دولت سے محروم ہیں، جب اللہ نے تجھ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا تو اس طرح ناقدری کرتا ہے. آپ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، کیونکہ مختلف حصوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ کم عمری کے دور سے گزر رہا ہے بچہ، ابھی بلوغیت کے قریب پہنچ رہا ہے بچہ، نشے کا عادی نہیں ہو گیا، غلط صحبتوں کی بنیاد پر وہ ایسی چیزیں کر رہا ہے کہ جس کا اندازہ ہمارے ذہن و دماغ تک نہیں پہنچ رہا ہے. اور ماحول اس حد تک بدتر بلکہ بدترین ہو چکا ہے. ایک واقعہ میرے سامنے آیا، میں 2-4 لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا ہوں کہ ایک بچہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا غلط صحبتوں کی بنیاد پر. تو اس کو ایک مولانا کے پاس لایا گیا کہ بھئی اس کو سمجھائیے، یہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا، یہ غلط عادتوں کا عادی ہو گیا. تو اس کو لایا گیا تو وہ مولانا اس کو نصیحت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک شخص اسی طرح بے راہ روی کا شکار تھا. جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو سمجھاتے ہوئے یہ فرمائے تھے، کیا یہ حرکت اگر کوئی شخص تیری بہن کے ساتھ کرے یا تیری پھوپھی کے ساتھ کرے یا تیری ماں یا بیٹی یا بیوی کے ساتھ کرے تو کیا تو اس چیز کو پسند کرے گا؟ تو اس شخص نے کہا کہ بالکل نہیں، اور اس شخص نے توبہ کیا اور ان چیزوں کو چھوڑنے کا عہد کیا. تو اسی واقعے کو سامنے رکھ کر، کیونکہ واقعہ وہ اسی طرح کا تھا، تو وہ مولانا اس کو سمجھانے کے لیے اس بچے سے یہ پوچھنے لگے کہ کیا تو ایسی حرکت جب تیری بہن کے ساتھ ہونے لگے کیا تو برداشت کرے گا؟ سننے کے قابل ہے کہ اس کی بے راہ روی کا اندازہ لگا سکتے کہ وہ بچہ کیا کہنے لگا. انگریزی میں ایک جملہ اس نے کہا، I don't mind if she okay with her، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو اچھا محسوس کرتی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس وقت اتنی بدترین صورتحال ہو گئی کہ ہمارے مردوں کے اندر غیرت اس حد تک گھٹ گئی کہ اس کو ماں بہن کی عزت اور غیرت بھی ختم ہو گئی. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. اتنی بدترین صورتحال دیکھ رہے ہیں، ہر اعتبار سے سن رہے ہیں. کیا سانپ سونگ گیا کہ یہ ماں باپ کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے؟ گھر کے سرپرستوں کی، بڑے بھائیوں کی یہ غیرت کیوں نہیں جاگ رہی ہے؟ کیا ہو گیا ان کو؟ کون ان کو آ کر اب آگے بتائے گا کہ یہ ایسا، یہ صحیح، یہ غلط؟ ان کو احساس نہیں تھا، ان کو اس چیز کی غیرت نہیں تھی. حالانکہ مرد کے اندر غیرت ہوتی ہے، جو غیرت ہمیشہ باقی رہتی ہے. کیا وجہ ہے کہ مرد کے اندر سے غیرت نکل چکی ہے؟ اس بدترین صورتحال میں جہاں پر عصمتیں نیلام ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو پیروں تلے رون دیا جا رہا ہے، ایسے بدترین ماحول کے اندر اگر کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کی فکر نہیں کرے گا تو اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ ہوش کے ناخن لیں، فکر کریں، اپنے آنے والی نسلوں پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے. ارے خود کیا کر رہے ہیں خود کو احساس نہیں تو اپنی اولاد کا کیا کریں گے؟ اوقات نماز ہوتے ہیں، کیا فکر کر رہے ہیں؟ گھر میں اگر خود اٹھ کے باپ نماز پڑھ لے تو بچے کو نماز چھوڑنے کی ہمت ہوگی؟ یہ ماں باپ جرم کرتے ہیں جو بچے کو جرم پر ہمت دلاتے ہیں. اصل گھر کے بڑے ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں اور اس جرم کو دیکھ کے چھوٹوں کو اس جرم کی ہمت اور جرأت ہوتی ہے. اس لیے سب سے پہلے سدھرنے کی جو ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی جو ذمہ داری ہے، وہ گھر کے بڑے سرپرست، چاہے وہ ماں باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ دادا دادی وہ تو خیر نسل اتانی، بڑے بھائی وغیرہ، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آپ کو بدلے، اپنے اندر احساس پیدا کرے، اپنے آنے والی نسل کی تربیت کی، ان کی صحیح تعلیم کی فکر کرے. آپ خود دیکھیے، آپ کے گھروں کے اندر یہ ماحول آپ خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے
کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم عمر بچے ہیں، 4 سال 5 سال، 5 سال تو بہت آگے چلے گئے ہمیں، 3 سال کے بچوں کی بھی ایسی صورتحال سامنے پیش آتی ہے کہ وہ بلا تکلف فون کھولتے، یوٹیوب کھول لیتے اور کیا کیا کھول لیتے، ان کو آ گیا۔ یہ کیسے آیا؟ آپ ان کے ہاتھ میں دیے، ان کو اس کا عادی بنایا، آخر میں آپ خود یہ واقعات سنتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں کہ بچہ پاگل ہو گیا۔ کیسا ہوا پاگل؟ یہی مسلسل 24 گھنٹے فون دیکھتا تھا، پاگل ہو گیا۔ اب کیا کرتے پاگل اولاد کو لے کے؟ اسی لیے کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آنے سے پہلے عقل مند آدمی تو وہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے حفاظتی اقدامات کر لیا جائے۔ تو اس لیے آپ اپنی فکر کریں۔ اور ایک چیز جو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، ایک موقع پر ایک صاحب کے یہاں پوترا ہوا تھا تو میں ان کو لکھا تھا وہ، تو وہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج عہد کر لیجئے کہ آج سے ہم اپنی نسل کے لیے ان چیزوں کو اختیار کریں گے اور تربیت کے جو اصول ہیں اور اس کو اپنائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمایا، عقل مند اولاد دی، صحیح سالم اولاد دی، لنگڑے للے عقل سے پیدل نہیں دی، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت یا صلاۃ الشکرانے کے طور پر پڑھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ بہترین مربی یعنی تربیت کرنے والا تو ہے، تو میری اولاد کی صحیح تربیت کر۔ روزانہ اس کا معمول بنائیں۔ اور دوسری چیز اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جو بنیادی طور پر جو اصول ہے وہ محبت، رحمت اور رأفت ہے۔ یعنی بچوں کے ساتھ آپ سختی برتنا چاہیے اور برتنا بھی ہے، جہاں سختی کا موقع ہے وہاں سختی برابر کرنی چاہیے، لیکن عام حالات کے اندر آپ اولاد کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے، آپ اولاد کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی شفقت تھی، اس سے بڑھ کر شفقت ہم نے کہیں کسی میں نہیں دیکھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کی یہ اصول اور تربیت کے یہ مواقع جو آپ نے اس امت کو بتائے ہیں تو اس کو اپنانا چاہیے۔ تیسری بات جو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر ہمت افزائی کی جائے۔ جس طرح ہم باہر لڑکے آ گیا تو بہت اچھا کرا مار کے آیا، جس طرح یہ ہمت افزائی کرتے ہیں، اسی طرح ہم بچہ اگر 2 رکعت بڑھ کے پڑھ لے، قرآن کا ایک صفحہ بڑھ کر سنا دے تو اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے۔ اگر وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سلام کا عادی بن گیا، اس کے سلام کرنے کی ہمت افزائی کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، تاکہ وہ دیکھیے تعریف کرنے سے آدمی کے عمل میں شوق پیدا ہوتا ہے، جذبات بڑھتے ہیں۔ اور تعریف شروع میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کا معمول بھی رہا، خانقاہوں کے اندر جب کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو بولتے ریاکاری کر رہا، کرنے دو۔ یہ ریاکاری تھوڑے دن میں عادت بن جاتی، اس کے بعد خود ہی تو عبادت بن جاتی۔ اس لیے بچوں کے ہمت افزائی کی جائے، ان کے ہر اچھی چیزوں پر ہمت افزائی کی جائے، ان کو گرا کر دیکھنا، تو کیا کر سکتا، تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، باپ کا نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اس قسم کے الفاظ بچوں کے اندر بغاوت پیدا کرتے۔ اس لیے ان چیزوں سے مکمل طور پر بچنا اور اجتناب کرنا چاہیے۔ 5ویں چیز حلال روزی کا انتخاب۔ حلال روزی کے سلسلے میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حلال کمانا۔ کئی بار یہ بات آ چکی ہے کہ آپ حلال کمائی کی تو فکر کرتے ہیں کہ ہم کس طرح حلال روزی کمائیں، محنت کر کے کمائیں اور اپنے بچوں کو کھلائیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ حرام غذاؤں سے بھی اپنی اولاد کو بچائیں۔ آج دیکھیے ہماری نوجوان نسلوں کے اندر کیا کیا چیزیں عام ہو گئی۔ ہم تو سنتے ہیں کہ وہ اسٹنگ ہے، کیا کیا وہ سب چیزوں کے اندر جو ہے کیا کیا ملایا جاتا ہے، جس کو بعض لوگ ناجائز تک بھی قرار دیتے ہیں، وہ ہماری نسل پی رہی ہے، احساس بھی نہیں ہے، اور فخریہ طور پر گاڑی پہ چلتے ہوئے ایک ہاتھ میں گاڑی ہوتی ہے، دوسری ہاتھ میں بوتل ہوتا ہے اور چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، حلال حرام چھپ کر کھلے عام کسی چیز کا احساس نہیں رہا۔ ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، اگر ہم اپنے اس کی کم عمری کے اندر اگر اس چیز کا عادی بنا دیں گے تو وہ زندگی بھر ان چیزوں سے بچے گا، اس لیے کہ
جو بچپن کی جو تربیت ہوتی ہے، بچپن کے جو اس کے احوال ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ پتھر پر نقش کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے بچپن کے اندر ان سب چیزوں کا خیال رکھے۔ اور حرام غذاؤں میں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھے کہ رسومات، عیسائیوں کے رائج کردہ جو ہے تقریبات سے بھی بچنا چاہیے، وہ برتھ ڈے ہے، نیا سال ہے اور کیا کیا ہے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں سے اگر آپ بچیں گے تو پھر اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کی اولاد کی صحیح تربیت فرمائیں گے۔ چھٹی اور آخری چیز تربیت اولاد کے سلسلے میں جو سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی صحبت، کہ بچے کس کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ کسی اللہ والے کے پاس جائیے، اپنے بچوں کو لے جائیے، بٹھائیے، اس سے ان کے دل بدلیں گے، ایک بات۔ دوسری بات، جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو مختلف قصے کہانیاں سنانے اور ڈرامے دکھانے اور سنانے کے بجائے انبیاء کے قصے، اولیاء اللہ کے قصے سنائے جائے۔ اس سے بچوں کے اندر ان چیزوں کے جذبات پیدا ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں میں اتنے واقعات ہیں کہ اگر ہم سناتے جائیں تو بچوں کے اندر وہ شوق اور جذبہ اتنا پیدا ہوگا کہ اس شخص کو گناہوں سے، برائیوں سے نفرت بیٹھ کر ایک صالح بچہ اٹھے گا۔ تو اس کی فکر سب کی ذمہ داری ہے، بحیثیت بڑے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر نظر رکھے، وہ کیا کر رہا ہے، کیسے اس کے شب و روز گزر رہے، کہاں وہ اٹھ رہا ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے۔ اگر اس سلسلے میں ذرے برابر بھی لاپرواہی ہوتی ہے تو یاد رکھیے کل اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، اس وقت بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے آنے والی نسلوں کی عزت کی، عصمت کی حفاظت فرمائے، آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے اندر دینی جذبات پیدا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلاۃ سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔